کہ رمضان اس مسلمان کے اوپر بھی اس کا احترام کرنا فرض ہے جو روزے نہیں رکھتا. نہ رکھے اس کا اپنا فعل ہے، نافرمانی کرتا ہے تو کرتا رہے گا. ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ کا ہی حق ہے نا، اللہ معاف بھی کر دیں گے اسے اگر سچے دل سے توبہ کرے گا. رمضان کا احترام اس شخص پر بھی فرض ہے جو روزہ نہیں رکھتا، اور اس پر بھی فرض ہے جو روزہ رکھتا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اب رمضان کی جتنی چاہے بے حرمتی کرتے رہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گھٹ بھی توڑ رہے ہیں، کم بھی پیمائش کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کھا رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، ناجائز منافع خوری بھی کر رہے ہیں، سود خوری بھی ہو رہی ہے، سب چیزیں ہو رہی ہے. روزہ بھی بھئی روزہ الگ ہی بات ہے، رمضان کی تو ہر گھڑی کا احترام کرنا فرض ہے ہر مسلمان میں، خواہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے. دیکھیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں ہی اجازت دی ہے کہ او علی سفر، اگر وہ سفر پہ ہو تم، یہ نہیں کہ ابھی ہو تو ہم اپنے گھر میں حاصل پور میں اور جانا ہے صبح کو 9 بجے 8 بجے لاہور، تو ہم روزہ ابھی سے چھوڑ دیں کہ جی میں نے تو سفر پہ جانا. اس کے لیے رخصت نہیں ہے. جو سفر کے دوران ہے، اپنے وطن سے باہر جا چکا، اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہے، سفر شروع ہو گیا اس کا اور سحری کا وقت آ گیا، اب اس کے لیے اجازت ہے، چاہے روزہ رکھ لے چاہے چھوڑ دے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسافر نے حالت سفر میں تھا، نہیں رکھا روزہ، ٹھیک ہے جائز ہے اس کے لیے. اور بھئی ابھی روزہ افطار نہیں کیا، دن کے 3 بجے 4 بجے تک گھر آ گیا، واپس حاصل پور آ گیا، تو اب اس کے لیے فرض ہے احترام رمضان. کیوں؟ اب یہ مقیم ہو گیا، سفر ختم ہو گیا، اب یہ کھا پی نہیں سکتا، مشابہت کرے گا روزے داروں کے ساتھ. سفر کے اندر اجازت تھی، اقامت کے اندر اجازت نہیں ہے. بالکل اسی طرح وہ خواتین کہ جن کو مینسز آتے ہیں تو شرعی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتی. حالت حیض میں، حالت نفاس میں روزے کی عبادت ادا نہیں ہوتی، ان کو رخصت ہے، چھوڑ دیں. چھوڑ دیا انہوں نے. اب جب تک وہ اس حالت میں ہے نا، کھا پی سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائے. جب تک وہ اپنے مخصوص ایام میں ہے، روزہ نہیں ہے، کھا بھی سکتی ہیں، پی بھی سکتی ہیں، لیکن ذرا الگ سے ہو کے کھائے پیے، اجازت ہے. لیکن اگر یہی خواتین پاک ہو گئی، 12 بجے پاک ہو گئی، 1 بجے پاک ہو گئی، 2 بجے پاک ہو گئی، روزہ تو نہیں ہے ان کا، اب نہیں کھا پی سکتی. اب ان کے اوپر احترام رمضان فرض ہے. الگ سے بھی نہیں کھا سکتی، چھپ کر بھی نہیں کھا سکتی پی سکتی. اب تو روزے داروں کی طرح مشابہت کرنا فرض ہے ان کے اوپر. تو احترام رمضان بھی ایک اللہ کا حکم ہے، اور یہ فرض ہے اور بڑی محبوب عبادت ہے اللہ کی. بے احترامی سے کوئی جہنم میں چلا جاتا ہے، احترام کی ادا سے کوئی جنت میں چلا جاتا ہے. دیکھیے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمانوں کے اندر دین غالب تھا، اسلام غالب تھا، اور ان کے ملک کے اندر غیر مسلم بھی رہتے تھے، لیکن وہ مغلوب ہو کے رہتے تھے، مسلمان غالب ہو کے رہتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا، ایک مجوسی، نان مسلم مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتا ہے، آگ سامنے جلا کر پھر اس کی عبادت کرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک پہنچوں گا. وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ 14-15 سال کا بیٹا ہوگا, بازار میں گئے, بیٹے کو بھوک لگی, بازار سے کوئی کھانے والی چیز خرید دی اس نے, باپ نے بیٹے کو. اب خریدنے کے بعد جب گھر چلنے لگے تو بیٹا راستے میں ہی کھانے لگ گیا. تو باپ کو جب پتا چلا مجوسی ہے, کافر ہے, نان مسلم ہے, بیٹے کو ڈانٹ پلائی, ناراض ہوا, غضبناک ہوا, غصے ہوا. شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں, دن کو نہیں کھاتے پیتے, تو کھلم کھلا کھا رہا ہے, خبردار گھر جا کر کھا رہا ہے. بات آئی گئی ہوئی, جب اس کا وقت اجل آیا, وہ مجوسی کا انتقال ہوا, تو ان کے ہمسائے میں ہی ایک بزرگ رہتے تھے مسلمان, وہ خواب آیا. اب خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو ہمسایہ ہے کافر ہے, مجوسی, یہ تو جنت میں بہاریں لوٹ رہا ہے. اور بھی جب آدمی خواب دیکھتا ہے نا, اسے یہ نہیں پتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, وہ تو حقیقت سمجھتا ہے. آپ نے کئی خواب دیکھے ہوں گے, خواب کے اندر کسی شخص کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, نیند کی حالت میں ہوں, خواب کی حالت میں, ہر کس نے, وہ تو اس کو یوں سمجھتا ہے جیسے حالت بیداری میں دیکھ رہا ہوں. اس نے اسے پوچھا, او بھائی تو یہاں کیسے پہنچ گیا جنت میں؟ تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہے, تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا, ہاں میں نے رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو کھلم کھلا کھانے پر ڈانٹ پلائی تھی, ناراض ہوا تھا. اللہ کو یہ ادا میری, یہ عمل میرا پسند آ گیا. میں جب ملنے لگا تو مجھے اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی, میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا تو میں جنت میں آ گیا. دیکھو ایک کافر نان مسلم احترام کر رہا ہے رمضان کا, اور کہاں پہنچ رہا ہے؟ جہنم سے جنت میں پہنچ گیا. اور بھئی اللہ تعالیٰ تو اس مہینے کے اندر ہمارے لیے ماحول بناتے ہیں, قدم قدم پر سٹال لگائے ہوئے ہیں کہ کسی بہانے میں ان کو جنت میں داخل کر دوں. اگر ان پر جہنم بھی واجب ہو چکی ہے, میں ان کی بخشش و مغفرت کر دوں.